ایک روایت میں آپ کو بتاؤں جس سے معلوم ہوگا کہ محبت کسے کہتے ہیں. ایک کافی لمبی چوڑی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس پوری روایت کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ملک شام کے اندر ایک یہودی تھا اور اس یہودی کی عادت تھی کہ ہفتے کے ایک دن یعنی سنیچر کے دن، اس لیے کہ سنیچر کا دن یہودیوں کے یہاں مقدس دن ہے جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ملک شام کے اندر ایک یہودی تھا اور جب سنیچر کا دن آتا تو وہ نہا لیتا، اپنے کپڑے بدل لیتا اور اس کے بعد تورات کو کھول کر پڑھنا شروع کرتا تھا. میرے بھائیو دیکھیں ہمارے نبی کی محبت کسے کہتے ہیں کہ وہ یہودی سنیچر کے دن نہاتا تھا، اپنے کپڑے کو بدلتا تھا اور اس کے بعد تورات کو پڑھنا شروع کرتا تھا. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سنیچر کا دن آیا، اس یہودی نے اپنے کپڑے کو بدلا، نہا دھو لیا، اس کے بعد اس نے تورات کو اٹھایا اور تورات کو پڑھنا شروع کیا. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب تورات کو پڑھنا شروع کیا اس نے ہمارے نبی کے نام کو اس کتاب کے اندر 4 جگہ پر دیکھا. 4 جگہ اس نے دیکھا کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. روایت کے اندر ہے فقطعها وحركها. اب اس یہودی کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو اس تورات کو پڑھتا ہوں اور یہ تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہے، اس میں اس نبی کا نام کہاں سے آ گیا؟ اس یہودی کو بڑا غصہ آیا. فقطعها، اس نے ہمارے نبی کے 4 ناموں کو کاٹ دیا. وحركها، اور اس کو آگ میں جلا دیا. ہمارے نبی کے نام کو کاٹا، آگ میں جلایا اور تورات کو بند کر دیا اور اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گیا. ٹھیک دوسرے ہفتے میں جب سنیچر کا دن آتا واپس غسل کرتا، کپڑے بدلتا اور اس کے بعد تورات کو لے کر کھولتا ہے. روایت میں ہے کہ تورات کو جیسے کھولے فوجد فی ثمانیۃ مواضع، وہ ہمارے نبی کا نام 8 جگہ پر پاتا ہے. جہاں تورات کو کھولتا نظر پڑتی ہے تو ہمارے نبی کا نام 8 جگہ پر ہے. بس پھر غصہ آتا ہے فقطعها وحركها، وہ 8 جگہ سے ہمارے نبی کے نام کو کاٹتا ہے اور اس کو آگ میں جلا دیتا ہے اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا. روایت میں لکھا ہے کہ جب تیسرا سنیچر آتا ہے اور اسی طریقے سے وہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر جب تورات کو کھولتا ہے، بس تورات کو کھولنا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کا نام ایک ہی جگہ 12 جگہ لکھا ہوا ہے. 12 مقام ایسے ہیں جہاں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. روایت کے اندر ہے کہ اب وہ دل میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ 4 نام تھے اس کو میں نے کاٹ دیا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے 8 نام لکھے. 8 نام کو میں نے کاٹا، اللہ تعالیٰ نے 12 نام لکھے. اب وہ سوچنے لگا کہ اگر اس نبی کے نام کو اب کاٹ دوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پوری تورات اس نبی کے نام پر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تورات میں اگر کوئی چیز نظر آئے تو صرف نبی کا نام نظر آئے. بس یہ سوچتا ہے اور اس کے دل میں ہمارے نبی کی محبت اترتی جاتی ہے. اب اس کے دل میں ہمارے نبی کی محبت اترتی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس نبی سے ملاقات کرنا چاہیے کہ جس کے نام کو کاٹتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے نام کو 8 جگہ لاتا، 8 جگہ سے کاٹتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے نام کو 12 جگہ لاتا. یقیناً یہ نبی خدا کو بڑا پیارا ہے اور جو نبی خدا کو پیارا ہوگا اس سے محبت کرنا ہمارا بھی فرض بن جاتا ہے. بس وہ یہودی کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس نبی سے مجھے محبت کرنا چاہیے، اس نبی سے مجھے ملنا چاہیے. بس وہ تورات کو بند کرتا ہے، بڑے احترام سے رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد اپنے گھر سے باہر نکل جاتا اور لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے اینا محمد اینا محمد. لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے کہ ارے مجھے محمد کا پتہ بتاؤ، ارے مجھے بتاؤ کہ محمد سے ملاقات کہاں ہوگی. روایت کے اندر ہے وہ ملک شام میں بہت سے لوگوں کو پوچھتا ہے. اخیر میں کچھ علماء یہود کو پوچھتا، یہودیوں کے کچھ علماء تھے ان سے جا کر پوچھتا ہے کہ اینا محمد، یہ محمد کہاں ہے اور یہ کون ہے. تو وہ یہودی علماء جو ہمارے نبی سے حسد رکھتے تھے، ہمارے نبی سے عداوت رکھتے تھے، وہ کہنے لگتے ہیں کذابن، ارے تو جس کا نام لیتا ہے وہ تو بڑا جھوٹا ہے. نعوذ باللہ. وہ علماء کہتے ہیں کذابن، تو جس نبی کا نام لیتا ہے وہ بڑا جھوٹا ہے. خیر لک اللہ تراہ ولا یراک، اچھا ہے کہ تو اس کو کبھی نہ دیکھے اور وہ نبی تجھے کبھی نہ دیکھے. روایت میں ہے کہ وہ علماء یہ جواب دیتے ہیں تو اس یہودی کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ سارے علماء جھوٹے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ میں نے تو اس نبی کو اس طرح پایا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو اس سے بڑا پیار ہے. روایت کے اندر آتا کہ وہ یہودی سارے علماء کی باتوں کو ٹھکرا دیتا اور ارادہ کرتا ہے کہ اب مجھے مدینہ چلنا ہے. اب وہ ملک شام سے یہودی اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوتا، وہ ملک کے شام سے اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوتا اور وہ یہودی بیچارہ ہانپتا کانپتا بھوکا پیاسا مدینے کی طرف نکلتا. روایت کے اندر ہے کہ مدینے کی باؤنڈری کے اوپر پہنچ جاتا، مدینے کے کنارے کے اوپر پہنچ جاتا اور وہ یہودی اپنے اونٹ کو روک لیتا، تھوڑی دیر سانس لیتا کہ اچانک خیال آتا ہے کہ میں تو میرے نبی کی ملاقات کے لیے نکلا ہوں، میں میرے نبی کی محبت میں نکلا ہوں، میں ایک قدم بھی رک نہیں سکتا. یہ سوچ کر پھر بیچارہ وہ تھکا ہوا یہودی ہانپتے کانپتے ہوئے وہ بیچارے پھر اونٹ کے اوپر سوار ہو جاتے، مدینے کے اندر داخل ہو
जाते। रिवायत के अंदर है वो इसी तरह पूरे पसीने के अंदर शराबोर है और अजीब व गरीब आलम है, कभी बेहोशी तारी होती, कभी गम तारी होता तो कभी खुशी तारी होती। इसी तरह ऊंट पर चल रहे हैं कि रास्ते में मुलाकात एक सहाबी के साथ हो जाती। अचानक उनकी नजर पड़ती है कि एक सहाबी आ रहे जिनका नाम हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रास्ते में इनकी नजर पड़ती है तो इनके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं ऐसा न हो कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। इनके दिल में ख्याल आता इसलिए कि ये तो पहली मर्तबा मदीना आए, ये किसी को न जानते थे न किसी को पहचानते थे। हजरत सलमान बड़े खूबसूरत थे, आ रहे थे। हजरत सलमान को देखकर इनको ख्याल आया कि कहीं ऐसा न हो कि यही मोहम्मद मुश्तबा है जिसकी तलाश के अंदर मैं निकला हूँ। बस जहाँ हजरत सलमान को देखते हैं अपने ऊंट पर से कूद पड़ते हैं और हजरत सलमान के करीब चले जाते, उनके दोनों हाथों को लेकर बोसा देने लगते और कहने लगते, ए मोहम्मद मैं तेरी मुलाकात के लिए आया हूँ, ए मोहम्मद मैं तेरी मुलाकात के लिए आया हूँ और सिर्फ तेरी मोहब्बत में मैं तेरे पास आया हूँ। ए मोहम्मद तू जिसका हुक्म देगा उसको करने के लिए तैयार, जिससे तू रोक देगा उससे मैं रुकने के लिए तैयार। ए मोहम्मद तू मेरा नबी है, मैं तेरी मुलाकात के लिए आया। रिवायत में है कि हजरत सलमान थोड़े से हट जाते हैं और बड़े बेचैन हो जाते हैं कि यह आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आया है, ये नबी की मोहब्बत में आया है। और हजरत सलमान जानते हैं कि हमारे नबी को इंतकाल हुए 3 दिन हो चुके हैं, हमारे नबी की वफात हुई और 3 दिन हो चुके। लेकिन हजरत सलमान सोचते हैं मैं क्या करूं, अगर मैं इसको कहूंगा कि तेरे नबी जिसको तू ढूंढने के लिए आया, जिसके लिए तू भूखा प्यासा रहा, जिसके लिए तूने इतना बड़ा सफर किया, अगर मैं इसको कहूंगा कि तेरे नबी का इंतकाल हो गया, कहीं ऐसा न हो कि इसका भी इंतकाल हो जाए। हजरत सलमान बड़े परेशान हैं कि मैं इसको क्या जवाब दूं। हजरत सलमान कहने लगते हैं कि देख ए शख्स तूने मुझे गलत समझा, मैं मोहम्मद नहीं, मैं नबी नहीं, मैं तो उस मोहम्मद का अदना गुलाम हूँ, मैं उस नबी का खादिम हूँ। तो वो पूछता है ऐ ना मोहम्मद, कह रहे मुझे मोहम्मद का पता बता दे। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं इसको क्या कहूँ। आखिर में मैंने मस्जिद नबवी की तरफ इशारा कर दिया और मैंने कहा कि तू वहीं चला जा, तुझे मोहम्मद का पता मिल जाएगा। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं हट गया और वो यहूदी अपने ऊंट के ऊपर सवार हुआ और बड़ी तेजी के साथ उसने ऊंट को दौड़ाया। हजरत सलमान फरमाते उसकी मोहब्बत देखकर मेरा दिल भर आया, मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो यहूदी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंच चुका। जब वो यहूदी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचा, हजरत सलमान फारसी फरमाते मैं पीछे एक दरवाजे के किनारे पर खड़ा हो गया ताकि उस यहूदी की नजर मेरे ऊपर न पड़े। हजरत सलमान फारसी फरमाते मेरा दिल दुख रहा था, मैं अंदर से गमगीन हो रहा था कि अभी इस यहूदी को खबर मिल जाएगी कि जिस नबी को तो मिलने आया वो नबी तो दुनिया से जा चुका है। हजरत सलमान परेशान है, फरमाते हैं कि वो यहूदी अंदर दाखिल होता है और मस्जिद नबवी में दाखिल होकर एक ऐलान करता है, जैसा कोई दीवाना ऐलान करता हो, जैसा कोई पागल आदमी ऐलान करता हो, जैसा कोई मजनून आदमी ऐलान करता हो, वो अंदर आकर ऐलान करता ऐना मोहम्मद नुहिब्बुहु, कहाँ है मोहम्मद जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ, कहाँ है मोहम्मद जिसकी मैं मुलाकात के लिए आया हूँ, कहाँ है मोहम्मद जिसके वास्ते मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधा है। रिवायत के अंदर है कि पूरी मस्जिद में सहाबा बैठे हैं, ये आवाज सुनते हैं कि सारे सहाबा रोना शुरू कर देते हैं, सारे सहाबा रोना शुरू करते, कोई जवाब नहीं देता। हजरत अली खड़े हो जाते, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में मौजूद होते, खड़े हो जाते, उस मुसाफिर के उस यहूदी का हाथ को पकड़कर उसको बिठाते, उसको तसल्ली देते और उसके बाद कहते हैं कि एक गम की बात तुझे बता दूं जिसकी वजह से मैं भी रोता हूँ, ये मदीने में सहाबा भी रोते हैं और सलमान फारसी भी रोते हैं। एक गम की बात बता दूं कि जिस नबी के वास्ते तू यहाँ आया, जिस नबी के वास्ते तूने अपने पेट पर पत्थर बांधे, जिस नबी के वास्ते तू भूखा प्यासा रहा, 3 दिन हो गए, उस नबी वो नबी खुदा को प्यारा हो चुका, उस नबी का इंतकाल हो चुका। रिवायत के अंदर है हजरत अली ने जुमले कहे और यहूदी मछली की तरफ तड़पने लगा, वो यहूदी मछली की तरफ तड़पने लगा और कहने लगा ए खुदा, ये जुमला कहा, ए खुदा ऐसा लगता है तुझको मुझसे प्यार नहीं कि तूने अपने महबूब नबी का दीदार मुझसे छीन लिया, तूने अपने महबूब नबी का दीदार मुझसे छीन लिया। रिवायत के अंदर है कि उस यहूदी ने फिर अजीब व गरीब सवाल पूछा, हजरत अली से पूछा कि अली अगर तुम मुझे नबी नहीं बता सकते, तुम मुझे नबी का दीदार नहीं करा सकते, लेकिन मेरे नबी ने कोई कपड़ा तो छोड़ा होगा, अगर वो कपड़ा तुम्हारे पास हो तो वो कपड़ा मेरे पास लेकर आ जाओ। रिवायत में है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमा के घर से कपड़ा मंगवाते हैं, हजरत फातिमा जो अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी है उनके घर से कपड़ा मंगवाते हैं। रिवायत में है कि जब वो कपड़ा लाया जाता है, साहबे किराम उस कपड़े को देखकर रोना शुरू करते हैं और वो साहबा कहते हैं कि खुदा पाक की कसम, जब हमारे नबी का कपड़ा लाया गया हमने देखा कि 7 जगह ऐसी है जहाँ चमड़े का पैबंद लगा हुआ है, 7 जगह ऐसी है जहाँ से नबी का कपड़ा फटा होगा, उस पर चमड़े का पैबंद लगा हुआ था। और हजरत अली फरमाते हैं खुदा की कसम, उस कपड़े का मस्जिद में लाना था कि पूरी मस्जिद खुशबू से महकने लग जाती है,
पूरी मस्जिद खुशबू से महकने लग जाती है। हजरत अली फरमाते वो कपड़ा हमने उस मुसाफिर के हाथ में दिया, उस मुसाफिर ने उस कपड़े को चूमना शुरू किया, उस मुसाफिर ने उस कपड़े को सूंघना शुरू किया। रिवायत में है कि हजरत अली फरमाते उस कपड़े को लेकर वो यहूदी मछली की तरह तड़पने लगा और उसके बाद उसने कहा कि ये कपड़ा वापस ले लो, अब मुझे उस नबी की कब्र तक पहुंचा दो, अब मुझे उस नबी की कब्र तक पहुंचा दो। हजरत अली फरमाते मैं उसको लेकर आगे बढ़ा, पीछे सहाबा किराम का मजमा आ रहा था, हम नबी की कब्र के पास पहुंचे। हजरत अली फरमाते कि मैं उस यहूदी को देखता था कि वो कुछ उसके होठ हिल रहे थे, कुछ अंदर अंदर कह रहा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। हजरत अली फरमाते कि अचानक उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। हजरत अली फरमाते मैंने देखा उस यहूदी को, उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और उसने ये जुमला कहा, अल्लाहुम्मा इन तक़ब्बलत इस्लामी फ़क़बिज़ रूही असा, कि अल्लाह अगर तूने मेरे इस्लाम को कबूल कर लिया, अगर तूने मेरे मुसलमान होने को कबूल कर लिया, ए अल्लाह इसी नबी के सामने मेरी रूह को निकाल दे, इसी नबी के सामने मुझे मौत दे दे। हजरत अली फरमाते अभी उसने ये दुआ पूरी नहीं की थी कि मैंने देखा कि वो यहूदी जमीन पर गिरता है, मैं उसको हाथ लगाने जाता हूँ तो मालूम होता है कि ये खुदा का प्यारा हो चुका है। मेरे भाइयों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी से मोहब्बत करते हुए बहुत कम लोगों को देखा और इस शख्स को मैंने देखा कि जिसको नबी से ऐसी मोहब्बत थी कि नबी की मौत हुई, नबी का इंतकाल हुआ, उन्हीं के करीब में इनका भी इंतकाल हो गया, उन्हीं के करीब में ये भी खुदा को प्यारे हो गए। तो मेरे भाइयों, मुझे असल बात ये बतानी है कि हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और हमारे नबी का मर्तबा इतना ऊंचा है कि कुरान करीम हमारे नबी पर उतरा, लेकिन तौरात में हमारे नबी का नाम मौजूद, इंजील में हमारे नबी का नाम मौजूद, और दुनिया इस नाम को काटना चाहे कयामत तक काट नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि जब तक खुदा का नाम रहेगा वहां तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी रहेगा। मेरे भाइयों, हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। मेरे भाइयों, ये सारी बातों को कहने के बाद मैं अब असल मोड़ पर आता हूँ कि हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और उनका मर्तबा बहुत ऊंचा। अब मेरे भाइयों, हमें सिर्फ इतना देखना है कि जिसका मकाम और मर्तबा ऊंचा होगा उसके साथ मोहब्बत करना भी जरूरी है। अरे मेरे भाइयों, नबी के साथ मोहब्बत करना जरूरी है या नहीं? वाकया सुनाऊंगा, रुलाएगा वाकया, रुलाएगा, लेकिन उस पर बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। यानी उस पर नहीं खत्म करेंगे और बाकी दो बातें, 4 पॉइंट पूरे करके जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को कोई टेंशन तो नहीं ना? कि मेरे को भी कोई टेंशन नहीं है, तो बीवी बच्चे तक लाया नहीं हूँ, आराम से सुनेंगे ना, सुनेंगे। आपको एक बहुत अजीब बात बताऊं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल आना कल इस पर इंशाल्लाह और बात करेंगे, लेकिन अभी सुनो, बहुत पते की बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, बोलो मदीना मुनव्वरा, बहुत पते की बात है, मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सब लोग मिलने आए, बोलो सब लोग मिलने आओ, उसमें मर्द भी है और छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, बच्चे भी है, बहुत सारे लोग मिलने आए, पूरा ग्रुप तैयार हो गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट एंट्री कहां पर एंट्री हो रही है? मदीना मुनव्वरा, बोलो अल मदीना अल मुनव्वरा, अल्लाह सबको ले जाए, बोलो आमीन। तड़प रहे हैं हम गुलाम, अल्लाह हमको ले जाए, बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एंटर हुए तो बड़ा ग्रुप था, देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठ गए, वहीं जमीन पर चादर बिछा दी गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, दाएं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे। इतने में जवान खूबसूरत हट्टे कट्टे साहबी दौड़ते आ रहे, हाँ दौड़ते आ रहे, हाथ में तलवार है, बोलो हाथ में तलवार। आए नाम उनका सुन लो, उनका नाम है हजरत तलहा, बोलो क्या नाम? पूरा नाम है तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सिर्फ इतना याद रखें, हजरत तलहा वो आए, जवान थे, आकर कहने लगे आप अल्लाह के नबी हैं? हमारे नबी ने फरमाया हाँ। आप अल्लाह के रसूल हैं? हाँ। आपके पास जिब्राइल आते हैं? हाँ। आपके पास कुरान उतरता है? हाँ। आप सच्चे हैं? हमारे नबी ने फरमाया हाँ। तो तलहा ने कहा हाथ बढ़ाता हूँ, ईमान कबूल करता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे ईमान कबूल किया, अब जवान थे, कहने लगे मेरे प्यारे नबी आज से वादा है, जो कहोगे करूंगा, जिससे रोकोगे रुक जाऊंगा। आप कहोगे करना है तो तलहा जान देगा मगर करना है, आप कहेंगे नहीं करना है जान दे दूंगा मगर। तो हमारे नबी समझे कि ये जवान सबको जोश बता रहे, तो हमारे नबी ने कहा तलवार है ना तुम्हारे पास? हाँ है। अजा बाप को कत्ल कर दिया,
جا کہتے ہو نا جو کہو گے کروں گا، جا باپ کو قتل کر کے آ۔ تو وہ تو تلوار لی اور جانے لگے، ہمارے نبی نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا، کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں، ہمارے نبی فرماتے میں مدینے میں توڑ کے لے نہیں آیا، مدینے میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا۔ میں تو اب سننا، ہمارے نبی نے کپڑا تھام لیا، نہیں 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 ایسے نہیں، میں مدینے میں توڑ کے لے نہیں آیا۔ سننا رولا دینے والا واقعہ، ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ تم جوان ہو نا، امتحان لینا تھا۔ وہ طلحہ جو روئے اللہ کے رسول میں ایمان لایا ہوں، کوئی مذاق نہیں، میں ایمان لایا ہوں اور آج سے وعدہ ہے جو کہو گے بولو کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤ، اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی شریعت ہی نہیں کہ نبی جو کہے بولو وہ کرنا، اور نبی جس سے روکے رک جانا۔ خود اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 28 اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر جو کرنے کہے پورا مجمع بولے کرنے کے لیے تیار، اور نبی جس سے روکے اس سے رکنے کے لیے۔ تو طلحہ نے وہی کہا، ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے طلحہ آج سے تم میرے ہو گئے میں تمہارا ہو گیا۔ اب کیا ہوا معلوم؟ مدینے میں طلحہ ہمارے نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سفر حضر ہر جگہ بولو ہمارے نبی اور طلحہ، بولو ہمارے نبی اور طلحہ، ہمارے نبی اور طلحہ۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ایک دن کیا ہوا سننا، ایک دن کیا ہوا فجر کی نماز اور طلحہ نماز کو نہیں آئی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو نماز کو، کیونکہ ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ جیسے فجر ہوئے بھائی طلحہ کہاں ہے، پھر طلحہ سے کچھ بات چیت کریں، لیکن آج فجر میں نہیں آئی، چلو کچھ کام ہوا ہوگا کیونکہ بہت دور رہتے ہیں مسجد نبوی سے، بہت دور، یا جو بھی مسجد تھی وہاں سے بہت دور رہتے ہیں۔ چلو یہ ہوا کہ ظہر میں آئیں گے، ظہر میں بھی بولو طلحہ نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں۔ ہمارے نبی رات کو سوچ رہے 5 نمازیں ہو گئی طلحہ نہیں آئی، چلو دوسرے دن فجر ظہر عصر مغرب عشاء بولو طلحہ کتنی نمازیں ہو گئی 10، تیسرے دن فجر ظہر عصر کتنی ہو گئی 13، آج 13 نمازیں ہو گئی۔ عصر کی نماز کے بعد ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا 13 نمازیں ہو گئی، طلحہ کہاں ہے؟ اینا طلحہ کہاں ہے؟ تو کوئی کونے میں کھڑے ہوئے، کہا وہ تو بہت بیمار ہے، آخری سانس لے رہے، وہ تو موت کے قریب ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہی نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ طلحہ اتنے بیمار ہیں۔ ہمارے نبی نے سارے لوگوں کو کہا چلو چلو طلحہ کی عیادت کے لے جا رہے ہیں۔ اور میرے پیاروں سمجھ لینا سالار جنگ والوں، یہ بھی بہت بڑی عیادت ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، کسی مریض کی عیادت کر لینا، کسی بیمار کے پاس جا کے پوچھ لینا تیری طبیعت کیسی ہے، کرو گے بولو کرو گے انشاءاللہ۔ یہ اپنے یہ جو کمیٹی ہے نا، یہ سالار جنگ کے جوانوں جنہوں نے یہ پورا پروگرام رکھا، وہ اپنی ایک کمیٹی بنائے، اور کمیٹی میں یہ ہو کوئی بھی بیمار ہوئے آپ سے اگر مدد ہو سکے تو کرنا، نہ ہو سکے تو صرف اتنا پوچھنا تیری طبیعت کیسی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، باقی کوئی بھی کام ہوئے میرے کو بلانا، بھاگنا دوڑنا ہوگا میں دوڑوں گا، اتنا بول کے آپ چلے آؤ۔ لکھا ہے صبح میں کسی بیمار کو اتنا بول دو، شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر چلو طلحہ کے گھر۔ سننا بہت پتے کی بات ہے، پوائنٹ کو پوائنٹ سے جوڑنا۔ ہمارے نبی جب گئے تو طلحہ بے ہوش تھے، بولو طلحہ آج کے زمانے میں کہتے قومے میں چلے گئے، اسی طرح حضرت طلحہ بے ہوش ہو گئے، کچھ پتا نہیں۔ ہمارے نبی ساس قریب گئے، بہت روئے، طلحہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، بہت دیر تک ہمارے نبی روئے۔ پھر ہمارے نبی نے گھر والوں کو جمع کیا، سب گھر والے آگے۔ سننا ہمارے نبی کتنا ہم سے پیار کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، گھر والوں کو کہا دیکھو طلحہ بے ہوش ہے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا آج رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا۔
بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. آج رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا. ہمارے نبی فرماتے ہیں دیکھو اتنا یاد رکھنا میں واپس جا رہا ہوں, کیونکہ 3 کلومیٹر ہمارے نبی چل کر آئے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا میں واپس جا رہا ہوں, مجھے مغرب بھی پڑھانا ہے, مجھے عشاء بھی پڑھانا ہے. لیکن رات کو جب ان کا انتقال ہونا, ہمارے نبی پورے گھر والوں کو کہہ رہے, بلکہ گاؤں والوں کو کہہ رہے رات کو مجھے بلانا. کیوں بلانا؟ کیونکہ یہ میرا بہت پیارا ہے, طلحہ میرا بہت پیارا ہے, تم لوگ مجھے بلانا. میں اپنے ہاتھوں سے غسل دینے والا ہوں, بولو سبحان اللہ. میں اپنے کپڑے کا کفن دینے والا ہوں, بولو سبحان اللہ. میں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والا ہوں, بولو سبحان اللہ. اور جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھائے گا, میں ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. تو سارا مجمع رونے تو لگا, کیونکہ انتقال کی خبر تو مل گئی. ہمارے نبی وہاں سے واپس ہوئے, ہمارے نبی دور گئے ہوں گے. اے پورا مجمع سبحان اللہ بولو. طلحہ کو ہوش آ گیا, بولو سبحان اللہ. اچھا حضرت طلحہ کو ہوش آیا, اتنی دیر کے بعد ہوش آیا. دھیرے دھیرے زبان میں پہلا سوال, اینا نبینا, ہمارے نبی کہاں ہے؟ پہلا سوال آنکھ کھولنے کے بعد, ہمارے نبی کہاں ہے؟ ہاں میرے نبی کہاں ہے؟ اور رو رہے میرے نبی کہاں ہے؟ میری آنکھیں بند ہو گئی, کتنی دیر سے میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا, بہت یاد آتی ہے, میرے نبی کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے کہا ابھی آئے تھے, ابھی آئے تھے. کہا آئے تھے, کیا بول کر گئے؟ کہا یہ بول کر گئے آج رات کو تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے. وہ آئے گے تمہیں غسل دینے والے اپنے مبارک ہاتھوں سے, تمہیں اپنے کپڑے میں کفن دینے والے, تمہارے جنازے کی نماز پڑھانے والے, اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والے. معلوم ان کے اندر ہمت نہیں تھی, مگر تھوڑا سا اپنی کمر کو سیدھا کیا اور کہا اللہ کا واسطہ ہے نہیں بلاؤ گے رات کو, میرا انتقال ہوگا تو نہیں بلاؤ گے. سب نے کہا وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں, وہ اتنے دور سے آئیں گے, رات کو اندھیرا ہوگا, راستے میں پتھر ہوں گے, راستے میں کانٹے ہوں گے, راستے میں دشمن ہو جائیں گے. ارے میں میرے نبی کے غسل کے بغیر کوئی غسل دے دینا, کوئی جنازہ پڑھا دینا, کوئی دفن کر دینا, کوئی کفن دینا, وہ مجھے گوارا ہے. لیکن میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے گا وہ مجھے گوارا نہیں. میرے نبی کو راستے میں پتھر لگے گا وہ مجھے برداشت نہیں ہے. میرے نبی کو کوئی دشمن چھیڑے گا وہ مجھے برداشت نہیں ہے. کوئی اور مجھے کفن دفن کر دینا, انسان و امتی ہوں, چلا جاؤں گا, مگر نبی کو ستا کے تو نہیں جاؤں گا. بس اتنا کہا, گھر والوں کو وصیت دی, اور پھر طلحہ بے ہوش ہو گئے. بولو پھر طلحہ رات کے سناٹے میں انتقال ہو گیا, کیونکہ نبی نے فرمایا تھا وہ ہو گیا جو نبی کہتے ہیں, بولو وہ ہو جاتا ہے, ہو گیا. اچھا ہمارے نبی کو کوئی خبر ہی نہیں. فجر کی نماز پڑھائی آپ نے, فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی وہ پیچھے مڑے اور کہا کوئی طلحہ کی خبر؟ ہم کل گئے تھے اور جبرائیل نے ہمیں کہا تھا رات کو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, ہمیں غسل دینا تھا, کفن دینا تھا, کوئی خبر؟ تو دیکھا تو پیچھے ان کے سارے گھر والے بیٹھے ہوئے. ہاں ہو گیا رات کو انتقال. تو ہمارے نبی نے فرمایا افلا علمتمونی, ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا مجھے خبر نہیں تھی, رات کو انتقال ہو گیا, مجھے خبر نہیں تھی. غسل تو مجھے دینا تھا نا, میرے طلاق کو کفن مجھے پہنانا تھا, میرے طلاق کی جنازے کی نماز مجھے پڑھانا تھی. ارے میرے طلاق کو دفن تو مجھے کرنا تھا, تم نے مجھے خبر نہیں دی. گھر والے روتے روتے کہا دینے والے ہم بھی چاہتے تھے کہ آپ آئے, مگر طلاق کو ہوش آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کوئی اور مجھے دے دے, مگر میرے نبی کو کانٹا چبھے یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا. اے میرے پیاروں کیا منظر تھا, پوری مسجد نبوی نے رونا شروع کر دیا. اور ہمارے نبی نے یاد کرے طلحہ آخری مرتبہ مجھے تجھے دیکھنا تھا. طلحہ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ رات کو آخری مرتبہ تجھے دیکھوں گا, میرا امتی میں تجھے دیکھوں گا, تو نے بہت اچھا وعدہ مجھ سے کیا تھا. بس ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی نماز ہو گئی تھی, ہمارے نبی نے فرمایا سب چلو اب طلحہ کی قبر پر چلو, چلو سب طلحہ کی قبر پر چلو. پورا مجمع طلحہ کی قبر پر پہنچا. سننا ہمارے نبی معلوم نہیں روتے گئے, کچھ پڑھتے گئے, روتے گئے, کچھ پڑھتے گئے, لیکن آخر میں ہمارے نبی نے جو دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر, کیا دعا مانگی, کاش یہ دعا میرے اور آپ کو مل جائے. ہمارے نبی نے آخر میں دعا مانگی, اتنی زبردست دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. ہمارے نبی نے دعا مانگی, پورا مجمع تڑپنے لگا. ہمارے نبی نے روتے روتے دعا مانگی, اللہ کل قیامت کا دن ہوگا, سب کی قبر کھلے گی, اللہ تعالیٰ کی بھی قبر کھلے گی, لیکن اللہ کل طلحہ کی قبر کھلے
ایسی کھلے کہ اللہ طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو، تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو، طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو، اور اللہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو۔ اللہ میرے طلحہ کی قبر کو ایسے کھولنا کہ دونوں طرف مسکراہٹ ہو، بندہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ بندے کو دیکھ کر مسکرائے۔ میرے پیاروں علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پوچھنے والوں نے پوچھا، میرے نبی اتنی پیاری دعا، طلحہ کو اتنی پیاری دعا؟ ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی وہ وعدہ کر لے جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس کے لیے میری وہی دعا ہے، وہ قبر سے اٹھے گا، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا، اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوگا، لیکن وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ پوچھا کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میرے مصطفیٰ جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا۔ ہمارے نبی فرماتے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، دروازہ قیامت تک کھلا ہے، کیونکہ اگر طلحہ میرا امتی ہے تو بعد میں آنے والا بھی تو میرا امتی ہے، میں بھی تو نبی کا امتی ہوں، آپ بھی تو نبی کے امتی ہیں۔ ایسا تھوڑی کہ ہمارے نبی طلحہ کے لیے رحمت بن کر آئے، اللہ نے رحمت للعالمین کہا، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہمارے نبی فرماتے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے نبی جو آپ کہیں گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا، یہ وعدہ پورا کر لو، میری دعا بھی تمہارے ساتھ ہے، قبر سے اٹھے گا تو اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا، اللہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہوگا۔ کون کون تیار ہے میرے پیاروں یہ وعدہ پکا کرنے؟ وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کرنے کا وعدہ؟ کیا وعدہ کرنے کا؟ کہ جو نبی کہیں گے وہ، نہیں بولو نا وہ، اور جس سے نبی روکیں گے اس سے۔ اب اس کے لئے میں دو باتیں جلدی جلدی کر کے آگے بڑھوں میرے دوستوں۔ کون سا مہینہ؟ بڑی رات آنے والی ہے، ہاں بولو کون سی رات؟ شب برات، مئی کی 7 تاریخ ہوگی، مارچ کی 7 تاریخ انگریزی تاریخ ہوگی، وہ جو رات آئے گی وہ شب برات ہے۔ اور شب برات میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ یہ مہینہ کا نام کیا؟ آواز نہیں آئی۔ شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب پھیلنا، پھیلانا، بولو پھیلنا پھیلانا۔ اور اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہاتھ پھیلائے گا میں رحمت پھیلاتا رہوں گا، وہ ہاتھ اٹھاتا رہے گا میں رحمت پھیلاتا رہوں گا۔ تو یہ مہینہ، اچھا اور وہ رات آنے والی اس کا نام کیا؟ شب برات۔ برات کے معنی معافی کا اعلان، وہ رات میں معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ معلوم ہے وہ رات میں کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہ جو مارچ 7 تاریخ جو رات آئے گی شب برات، اللہ اعلان کریں گے ہے کوئی میرا بندہ، اللہ کہیں گے میں پہلے آسمان پر ہوں، ہے کوئی بندہ معافی مانگنے والا معاف کر دو، ہے کوئی روزی مانگنے والا روزی بھر بھر کے عطا کرو، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت پورا کرو۔ یعنی ہمارے نبی نے فرمایا شب برات میں اللہ اپنے ہر بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چھوٹے بھی معاف کر دیتا، بڑے بھی معاف کر دیتا، لیکن اللہ ایک کو معاف نہیں کرتا۔ بہت بڑی فہرست ہے لیکن میں ایک بتا رہا ہوں، ایک کو معاف نہیں کرتا جس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اے میرے سالار جنگ والوں، ہم پورا شعبان روئیں گے، بڑی رات کو بھی روئیں گے، رمضان میں روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، ہم سجدے میں سجدے کریں گے، ہم رکوع میں رکوع کریں گے، لیکن اگر ہماری ماں ہم سے ناراض یا ہمارا ابا ہم سے ناراض، اللہ کہے گا تجھے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے دوستوں وہ میں نے تاریخ اس لیے بتائی کہ وہ تاریخ آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، مت ستاؤ ماں کو، مت ستاؤ۔ اور بہت آسان طریقہ ہے، دیکھو تاریخ آئے گی اس کا انتظار مت کرو، موت تو کبھی بھی آ جائے گی، ابھی جا کے اگر ماں جاگتی ہو یا کل، اگر آپ دیر ہو گئے تو کل جانے کا، دیکھو جانے کا۔ میری ماں تو اب نہیں رہی، میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہی بھونیشور اوڈیشہ میں ہلدر پور نا، ہاں رامکا پور میں آیا تھا، اور وہی مجھے خبر آئی تھی کہ میری ماں کو اچانک بے ہوشی آئی
اور آئی سی یو میں گئی. میں دوسرے دن فلائٹ پکڑ کے گیا, 24 گھنٹے ماں کے پاس کھڑا رہا. 24 گھنٹے کے بعد شام کے 6 بجے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. میرے پیاروں, لیکن میں کام کرتا تھا, وہ کام آپ لوگ کرو گے نہیں انشاءاللہ کرو گے. کیا کرنے کا معلوم, ماں کبھی موڈ میں ہو نا, ہنسنے کا موڈ ہو ماں کا موڈ بنتا ہے کبھی کبھی. جاؤ قریب جاؤ, جا کر کہو ماں تیرے 3 بچے ماں یا 4 بچے, جتنے بھی ہوئے ماں. لیکن سب سے بڑا نالائق میں سب سے زیادہ ستاتا ہوں. میں نے تجھے بہت ستایا ماں, کبھی بیوی کی سنا, کبھی بچے کی سنا. ماں تیرا دل دکھایا. ماں تیرے کو معلوم ہے میری کیا حالت ہے. ماں اللہ کے واسطے میرے کو معاف کر دے. آپ کو میں بتاتا ہوں, ماں نے اگر آپ کے سر پر ہاتھ رکھا یا زبان سے بولی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا, جیسے ماں یا ابا کہتے میں نے معاف کر دیا, اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے وہ باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. میں 70 درجے زیادہ رحمت رکھتا. فرشتوں گواہ رہو, میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. میرے دوستوں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. کیوں ہم کو باپ سے اتنی نفرت ہوتی؟ کیونکہ باپ کڑوا بولتا ہے نا, حق بولتا ہے, تو باپ سے نفرت ہو گئی ہے. ہمارے یہ سالار جنگ کے جوان آپس میں ملیں گے, موبائل پہ باتیں ہوگی, ہاتھ پہ ہاتھ تالیاں بجائیں گے, خوشیاں منائیں گے. وہ ایسا بولی, وہ ایسا بولا, ہزاروں باتیں ہم کریں گے. لیکن گھر میں جاتا ہے تو باپ کے سامنے کیوں باتیں نہیں کریں؟ اچھا میں ایک بات بتا کر ختم کروں گا بات. پورا مجمع بولے گا. ہمارے یہاں شادی کا معاملہ آتا ہے, سالار جنگ میں شادی, کوئی شادی کا گھر والا بولتا ہے بھائی سب جوان جمع ہو جاؤ, بتاؤ کہ کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ ارے وہ بڑے ٹیبل کون بچھائے گا, کرسی کون بچھائے گا, چٹائی کون بچھائے گا, کھلائے گا کون, بھاگے گا کون, مدد کون کرے گا؟ سارے جوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پورا گروپ تیار ہے. اس گروپ والے کو پوچھو کبھی ماں کا سر دبا, باپ کا پاؤں دبا کر کبھی پوچھا باپ کتنی محنت کرتے ہو, کتنی محنت سے مجھے بڑا کیا, میں نے آپ کا کوئی حق ادا نہیں کیا, کبھی کیا ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ اس لیے میرے پیاروں, ہماری جنت ماں باپ ہے یا ہماری جہنم وہ بھی ماں باپ ہے. تو سب اپنے ماں کے ساتھ فرما برداری کرو گے نا انشاءاللہ, ہاتھ اوپر کرو. اپنے ابا کے ساتھ بھی فرما برداری کرو گے, بولو انشاءاللہ. 3 کام ہو گئے. آخری کام میرے پیاروں, یہاں سے جا رہا ہوں, معلوم ہے آئندہ کب ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, لیکن ایک بات طے کر لو. چوتھی بات کہ دیکھو, پہلی بات کیا تھی, لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن, تیسری بات ماں باپ کی فرما برداری کریں گے, نافرمانی نہیں کریں گے. ان تینوں کو اگر اپنے پاس جمانا ہے, تینوں کو اپنے پاس رکھنا ہے, تو چوتھے کام کے لیے ہاتھ اٹھا کر تیار ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. بولو انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی, ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. بولو کل کی فجر, بولو انشاءاللہ. موت کی شام, بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا نہیں ہوگی, بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. قسم اللہ کی, علماء بیٹھے ہیں, قسم کھا کر کہتا ہوں, نماز میں وہ پاور ہے, پورے بیان کا نچوڑ نماز میں. ورنہ آدمی کو شروع میں ٹینشن ہو جاتا ہے, لا الہ الا اللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. بولو ہوا نا ٹینشن, ایمان رہے گا کہ چلا جائے گا. پھر نمبر 2, مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے. نمبر 3, میری ماں مجھ سے خوش ہے کہ نہیں, میرا باپ مجھ سے ناراض ہے کہ راضی ہے. چوتھا کام کرو, اللہ کہتے آٹومیٹک سب تیرے فیور میں ہوگا. تو نماز پڑھتا جائے گا, میں دنیا اور آخرت تیرے قدم پہ لے کر آ جاؤں گا. تو کون کون تیار ہے, بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری اسٹیٹمنٹ سن لو, ہر نمازی جنتی ہوتا ہے. بولو ہر نمازی اور ہر بے نمازی. جوانوں, سالار جنگ اور سارے میرے بڑے بوڑھے, میرے جو بڑے ہیں, سب کو کھل کر کہتا ہوں, چاہے وہ بڑا مفتی ہوئے کہ عالم ہوئے کہ جو بھی ہوئے, اتنی بات کان کھول کر سن لو, نمازی جنتی ہوتا ہے, بے نمازی جہنمی ہوتا ہے. کسی نے بولا نہیں ہوگا, بہت کھل کے بولتا ہوں, پھر بولو, نمازی جنتی اور بے نمازی جہنمی. آپ خود پڑھ کے مجھے بتاؤ گے. قرآن میں پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا, والذین هم علی صلاتهم یحافظون, اولئک فی جنات
مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز پڑھنے والے، اللہ فرماتے سارے کے سارے زمین میں نماز پڑھنے والے، تم نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. معلوم ہے نمازی، آواز نہیں آ رہی، بولو نا بھائی، نمازی جنتی، اور بلند آواز سے بولو، نمازی جنتی، بے نمازی جہنمی. پڑھنے کو بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن میں لکھا ہے. میرے ساتھ میں پڑھو نا، سب کو یاد ہوگا، پڑھو. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر کیا؟ رک جاؤ. فویل، ویل جہنم، خطرناک جہنم. کون جائے گا؟ بے نمازی جائے گا. بولو کون جائے گا؟ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا، بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. تو یہ 4 باتیں کون کون لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ؟ آپ سب اٹھیں گے انشاءاللہ؟ آمین یا رب العالمین. لیکن میں وہ خطبہ پڑھاؤں گا اور ذکر کرواؤں گا انشاءاللہ، جو شروع میں ہم نے وعدہ کیا تھا شاہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا خطبہ، اور ہم سب ذکر کریں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ کا ذکر کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں گجرات سے یہاں تک آیا اور میں نے گجرات میں بہت تقسیم کیا. میں نے سوچا کہ اڑیسہ جا رہے ہیں، وہاں بھی ضرور تقسیم کریں گے، اور میرے کو یہاں پہ آ کے معلوم پڑا کہ جگہ کا نام سالار جنگ ہے. اور ہمارے بیٹے قاری کامل اسلام قمر نے ماشاءاللہ سالار جنگ والوں کو دعا دی، بہترین نظم پڑھی، بہترین نعت پڑھی، اور قاری اصغر حسین نے بہت اچھا پڑھا، اور بھی بہت سے مقررین نے یہاں اچھے اچھے اور بہت پیارے پیارے اور جامع اور معنی بیانات کیے. خود میں نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کو سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے علماء ہیں اس کو قبول فرمائے، ہمارے سالار جنگ کے سارے جوانوں کو قبول فرمائے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. لیکن میں ایک درود لے کر آیا ہوں، بہت اچھا درود ہے. معلوم ہے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری، بولو کون؟ حضرت ابو سعید. وہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑے، خود بھی پریشان تھے، بیوی بچے بھی پریشان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک درود بتاتا ہوں، وہ پڑھ لو. حضرت ابو سعید خدری کہتے کیا کمال تھا وہ درود کا کہ میں پڑھا، کچھ دنوں میں مدینے کے امیروں میں میرا بھی نام آ گیا. سبحان اللہ کے اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہ درود بہت پاور والا. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے لیے نہیں، قیامت تک کوئی بھی میرا امتی پڑھے گا، بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ اس کو دے گا. وہ کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، میں وہ کارڈ بنا کر لایا ہوں انشاءاللہ. قاری کامل اسلام قمر کو دیے، دامت برکاتہم کو دیے ہیں. آپ وہ یہاں کے جو ذمہ دار کو دے. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.